بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک بت شکن پیدا ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کے جہاد اور جاسوسوں کی جذباتی اور واقعاتی داستان۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ پیش لفظ۔ داستان ایمان فروشوں کی کہ اس سلسلے کا تعلق سلطان محمود غزنوی کے دور کے ساتھ ہے۔ 10 کہانیوں کا پہلا مجموعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے متعلق کچھ وضاحتیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اس بے انصافی، دھاندلی اور تعصب کی تفصیل سن لیں جس سے سلطان محمود غزنوی کی شخصیت اور جہاد کی تاریخ مسخ کی گئی۔ جن قرائن نے انگریزوں کے دور حکومت میں 10 جماعتیں پاس کی ہیں، انہیں ہندوستان کی تاریخ میں سلطان محمود غزنوی کے 17 حملے پڑھائے جاتے تھے۔ نمایاں تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ محمود غزنوی لوٹ مار کے لیے ہندوستان آتا تھا اور بے انداز زر و جواہرات اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ دلیل یہ دی جاتی تھی کہ اس کا مقصد لوٹ مار نہ ہوتا تو وہ یہاں بیٹھ کر حکومت کرتا، جس طرح اس کے بعد آنے والے مسلمانوں نے کی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ اس کے پیشتر حملے ہندوستان کے بڑے بڑے مندروں پر ہوتے تھے، جہاں کے وہ بت توڑ کر واپس چلا جاتا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ مندروں میں اس دور میں زر و جواہرات مہاراجوں کے خزانوں کی نسبت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے تاریخ میں یہ مفروضہ شامل کر لیا گیا کہ سلطان محمود مندروں پر صرف زر و جواہرات کے لیے حملے کرتا تھا۔ اس مفروضے کے ساتھ یہ جھوٹ شامل کر لیا گیا کہ بعض بت بہت بڑے سائز کے تھے جو اندر سے کھوکھلے تھے، ان کے اندر خزانے بھرے ہوئے تھے۔ تھانیسر اور سومناتھ کے بڑے بتوں کے متعلق خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ اس کے اندر سونا بھرا ہوا تھا اور سونے کے لیے ہی سلطان محمود نے یہ بت توڑے تھے۔ غیر جانبدار اور غیر متصب مورخوں نے، جن کا تعلق یورپ سے تھا، اصل حقیقت بیان کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمام بت ٹھوس تھے، ان میں سے جو زیادہ اہم اور مقدس تھے وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے تھے اور ان پر کالسی چڑھائی گئی تھی۔ تھانیسر کے بت کو سلطان محمود نے اپنے ساتھ غزنی لے گیا تھا اور اسے توڑ کر اس کے ٹکڑے گھوڑ دوڑ کے میدان میں پھینک دیے تھے۔ سومناتھ کے بت کے متعلق غیر متصب مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16 اور 16 کے 32 ٹکڑے کر کے انہیں باہر پھینکا اور ان پر سے اپنی فوج گزاری تھی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں نصابی کتابیں ہندو مصنفوں کی لکھی ہوئی تھی۔ انگریزوں کا محکمہ تعلیم ان کتابوں کو منظور کر لیا کرتا تھا، کیونکہ خود انگریز کی دلچسپی اس میں تھی کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا جائے۔ انگریزوں نے خود بھی ہماری تاریخ کا چہرہ مسخ کیا۔ سید احمد شہید کو ڈاکو کہا اور 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کو ہندوستانی سپاہیوں کا غدر کہا۔ کلکتہ کا بلیک ہول انگریزوں کا من گھڑت اور بے سروپا قصبہ تھا۔ انگریزوں نے اپنے اس خدشے کو چھپا کر بھی نہیں رکھا کہ ہندوستان میں حکومت برطانیہ کے لیے اگر کوئی قوم خطرہ بن سکتی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ انگریزوں کا یہ خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ ہندو سلطان محمود غزنوی کو مرد مجاہد اور بت شکن کیوں کہتے ہیں؟ ہندو تاریخ دانوں نے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے۔ انہوں نے انگریزی حکومت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ سلطان محمود کے جہاد کو گھناؤنے طریقے سے نصابی کتابوں میں شامل کیا۔ یہی کتابیں مسلمان بچے بھی پڑھتے رہے۔ سلطان محمود کی تاریخ کو 17 حملوں تک محدود رکھا گیا۔ پاکستان عرض وجود میں آیا تو بھی وہی نصاب رائج رہا اور سلطان محمود غزنوی 17 حملوں کی وجہ سے ہی جانا پہچانا جاتا رہا۔ اب بھی آپ کو نصابی کتابوں میں وہی کچھ ملے گا جو انگریزوں کے دور میں لکھا گیا تھا۔ پاکستان میں نصابی کتابیں لکھ کر اسکولوں کالجوں کے لیے منظور کرانا ایک کاروبار ہے۔ ان میں لین دین کا خیال رکھا جاتا ہے، کھایا پیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا
کہ ان میں جو کچھ لکھا ہے وہ کہاں تک مستند ہے اور بچوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ نصابی کتابوں کے علاوہ آزادی سے پہلے جو کتابیں عام مطالعہ کے لیے لکھی گئیں ان میں بھی سلطان محمود کو لٹیرا ہی ظاہر کیا گیا۔ یہ زہر پاکستان میں بھی پھیلایا گیا۔ مثلاً 1978 عیسوی میں پاکستان میں انگریزی زبان میں ایک کتاب چھپی جو 1927 عیسوی میں ہندوستان میں چھپی تھی۔ اس کا مصنف جو علی گڑھ یونیورسٹی میں تاریخ اور سیاست کا پروفیسر رہ چکا ہے، یہ کتاب سلطان محمود غزنوی کی زندگی، اس کے کردار اور اس کے کارہائے نمایاں کا ایک تجزیہ اور مطالعہ ہے۔ پیش لفظ میں اس مسلمان مصنف نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے محمود غزنوی کو برگزیدہ شخصیت سمجھنا شروع کر دیا ہے، جس سے مصنف کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس مصنف نے کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمود غزنوی اپنے باپ سبکتگین کا بیٹا نہیں، اور یہ اسے خود بھی شک تھا، جس سے وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ محمود غزنوی ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا جو سلطان کے باپ سبکتگین کی بیٹی نہیں تھی۔ محمود غزنوی کو فروغ و تبلیغ اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ محمود غزنوی ہندوستان میں لوٹ مار کے لیے آیا کرتا تھا۔ محمود غزنوی روز حساب پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ محمود غزنوی نے مرتے وقت لوٹی ہوئی تمام دولت کا اپنے سامنے ڈھیر لگوایا اور وہ بہت رویا۔ محمود غزنوی عام شہزادوں جیسا شہزادہ تھا اور شراب اور عورت کا شیدائی تھا۔ محمود غزنوی صرف ہندوؤں کے خلاف ہی نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف بھی لڑا، کیونکہ اس کا مقصد اپنی سلطنت کی توسیع تھی۔ اور ایسے ہی کچھ اور الزامات ہیں جو صرف ایک مصنف نے نہیں، بہت سے مصنفوں نے محمود غزنوی پر عائد کیے ہیں۔ ہمارے بچے اگر ان الزامات سے واقف نہیں تو پھر بھی سلطان محمود غزنوی کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ سلطان محمود غزنوی اگر واقعی بت شکن تھا اور وہ ہندوستان میں اسلام پھیلانا چاہتا تھا تو اس نے یہاں بیٹھ کر حکومت کیوں نہ کی؟ اس سوال کا جواب آپ کو ان کہانیوں میں ملے گا جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ وہ جب ہندوستان میں آتا تھا تو پیچھے مسلمان حکمران غزنی کی سلطنت پر کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح سلطان محمود کے بھی اپنی قوم میں دشمن موجود تھے جو اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ سلطان ادھر ادھر ہو تو غزنی پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہندوستان میں ہر فتح کے ساتھ ہی اسے پیغام ملا کرتا تھا کہ غزنی پر فلاں نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ ایک مسلسل خانہ جنگی تھی جو سلطان محمود کو لڑنی پڑی۔ وہاں ایمان فروشوں کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے سلطان محمود کو کبھی مہلت ہی نہ دی کہ وہ ہندوستان میں باقاعدہ اپنا دارالحکومت قائم کر سکتا۔ یہ تو کہا گیا ہے کہ سلطان محمود نے ہندوستان پر حملے کیے تھے، مگر یہ کم ہی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ہندوؤں نے غزنی پر کتنے حملے کیے تھے۔ حملوں میں پہل ہندوؤں نے کی تھی۔ مہاراجہ جے پال نے غزنی پر پہلا حملہ سلطان سبکتگین کے دور حکومت میں کیا تھا۔ سلطان سبکتگین کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اس نے اپنے بیٹے سلطان محمود کو وصیت کی تھی کہ ہندوستان کے مہاراجوں کی جنگی قوت سے اپنی سلطنت کو بچانا چاہتے ہو تو انہیں چین سے نہ بیٹھنے دینا۔ وہ غزنی کو نہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر غزنی ہاتھ سے نکل گیا تو ہندو عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر کے خانہ کعبہ تک پہنچیں گے۔ یہ خیال رکھنا کہ تمہارے حملے انتقامی جذبے کی تحت نہ ہوں بلکہ ان کا مقصد بت پرستی کا خاتمہ ہو۔ ہندوستان میں محمد بن قاسم کے وقت کے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے۔ تم ہندو مت کا خاتمہ کرو۔ البیرونی، فرشتہ، گرویزی، عتبی، بہیقی اور ان جیسے کئی اور مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ محمود غزنوی اولیاء کا معتقد تھا اور وہ اس وقت کے ایک ولی شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان شیخ خرقانی کے ہاں جایا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا
کہ وہ خود سلطان محمود ہے۔ وہ خرقانی کے ہاں اپنے آپ کو سلطان محمود کا قاصد یا ایلچی ظاہر کیا کرتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار شیخ ابو الحسن خرقانی نے اسے پہچان لیا تھا اور یہ کہا تھا، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ غزنی کا سلطان اپنا قاصد خود بن کر آتا ہے۔ یہ سچے مسلمان کی شان ہے۔ اس وقت کی تحریروں سے یہ بھی پتہ ملتا ہے کہ سلطان محمود قرآن کا طالب علم اور مذہبی علوم کا شیدائی تھا۔ ایک دو یورپی مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ میدان جنگ میں اس کی فوج ہمیشہ تھوڑی ہوتی تھی اور اکثر یوں ہوا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں اتنا بے بس ہو گیا کہ شکست صاف نظر آنے لگی۔ ایسے وقت اس نے یوں کیا کہ گھوڑے سے کود کر اترا اور قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نفل پڑھی، دعا مانگی اور گھوڑے پر سوار ہو کر بلند آواز سے اعلان کیا، مجھے خدا نے اشارہ دے دیا ہے، فتح ہماری ہے، اور ہر بار فتح اسی کی ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جہاں کہیں حملہ کرتا جمعہ کے مبارک روز کیا کرتا تھا، اور وقت وہ مقرر کرتا جب مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ دیا جا رہا ہوتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ہر حملے سے پہلے میدان جنگ میں 2 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا۔ داستان ایمان فروشوں کی کے اس سلسلے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کرنے والے سلطان محمود غزنوی کی صحیح حالات زندگی اور جہاد کی مکمل تفصیلات پیش کی جائیں، تاکہ سلطان کے خلاف جو بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا ہے اسے افسانہ نہ سمجھا جائے۔ بعض قارئین نے سلطان محمود کی اس سلسلے وار داستان کا جواز سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانیوں سے کیا اور دونوں میں ایک فرق کو محسوس کیا۔ جواب میں عرض ہے کہ عزم اور عقیدے کے لحاظ سے دونوں سلطان ایک جیسے تھے۔ سلطان ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑتا رہا اور سلطان محمود کی زندگی اسلام کے دوسرے بڑے دشمن ہندو کے خلاف لڑتے گزر گئی۔ دونوں کو یورپی مورخوں اور موجودہ دور کے جنگی مبصروں نے دنیا کے بہترین جرنیل کہا ہے۔ دونوں کٹر مسلمان تھے اور دونوں قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ دونوں میں جو فرق نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے جس ماحول میں جہاد کیا وہ مختلف تھے، علاقے مختلف تھے، جنگوں کے پس منظر مختلف تھے۔ سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں اور یہودیوں نے اپنی حسین اور تربیت یافتہ لڑکیاں مسلمان علاقوں میں بھیج رکھی تھیں اور ان کے جاسوس بھی موجود اور سرگرم رہتے تھے۔ سلطان محمود کی کہانیوں میں آپ کو کوئی ایسا ہندو جاسوس مرد یا عورت نہیں ملے گی جو غزنی کی سلطنت میں گئی ہو۔ مہاراجے اپنے جاسوس غزنی نہیں بھیجتے تھے، اس کے برعکس ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں سلطان محمود کے جاسوس موجود رہتے تھے، یہاں کے مسلمان ان کی مدد کرتے تھے۔ دونوں سلطانوں کے جاسوسوں میں ایک فرق تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ایمان، کردار اور فرض کے پکے تھے، جانیں قربان کر دیتے تھے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے اور دشمن کے حسین جال میں کم ہی آتے تھے۔ اس کے برعکس سلطان محمود کے بعض جاسوس ہندوؤں کی جال میں پھنس جاتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہندوؤں کی شعبدہ بازی تھی، جسے آپ مسمرزم کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ہندوستان کی جادوگری ساری دنیا میں مشہور تھی۔ اس شعبدہ بازی میں لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ سلطان محمود کے بعض جاسوس شعبدہ بازی اور جادوگری کو ایک آدمی کی کرامات سمجھ بیٹھتے تھے۔ ان کی ناکامی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں کچھ مسلمان برائے نام مسلمان تھے۔ وہ ہندو مہاراجاؤں کے درباری اور مخبر تھے اور اس طرح خاصی دولت کما لیتے تھے۔ یہ لوگ غزنی کے جاسوسوں کو پکڑوا دیتے یا اپنے ساتھ ملا لیتے تھے۔ یہاں کے مندروں کے اندر کی دنیا طلسم ہوشربا سے کم نہیں تھی۔ مذہب کے سائے میں بدکاری اور عیاشی ہوتی تھی۔ پنڈت مہاراجوں اور ان کی فوجوں کی بالائی افسروں پر چھائے رہتے تھے۔ حکم پنڈتوں کا چلتا تھا۔ یہاں انسانی قربانی بھی دی جاتی تھی۔
پنڈت جس کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر دیتے اس کے ماں باپ کو وہ لڑکی پنڈتوں کے حوالے کرنی پڑتی تھی۔ غزنی کا جو جاسوس اس طلسم میں چلا جاتا وہ اپنے فرض اور اپنے مذہب کو بھی بھول جاتا تھا۔ اس کے باوجود سلطان محمود غزنوی کا نظام جاسوس بڑا کارآمد تھا، گو سلطان صلاح الدین ایوبی جتنا کارآمد نہیں تھا۔ ہم تاریخ کی بہت سی کتابوں سے مدد اور روشنی لے کر یہ داستان سنا رہے ہیں۔ اس میں میدان جنگ کے جو احوال و کوائف اور سلطان کی جو جنگی چالیں بیان کی گئی ہیں وہ ہم نے اس دور کے وقائع نگاروں اور اس کے بعد کے جنگی مبصروں کی تحریروں سے حاصل کیے ہیں۔ ان میں کوئی بھی تفصیل من گھڑت نہیں، ہمارا مقصد حقیقت کو سامنے لانا ہے، اور ہم کہانی پن اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ بچے اور نوجوان بھی دلچسپی سے پڑھیں اور غلط فہمیاں رفع ہو جائیں۔ سلطان محمود غزنوی کے خلاف ایک اور الزام یہ ہے جس کا ذکر نصابی کتابوں میں خاص طور پر لیا گیا ہے، یہ ہے فردوسی کا شاہ نامہ۔ روایت ہے کہ محمود غزنوی نے فردوسی سے شاہ نامہ لکھنے کو کہا اور بے دریغ انعام کا وعدہ کیا تھا، مگر شاہ نامہ لکھا گیا تو سلطان نے انعام کا وعدہ پورا نہ کیا۔ یہ غم فردوسی کو لے بیٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود شاہ نامہ اپنی مدح میں لکھوانا چاہتا تھا۔ غیر جانبدار مورخوں نے اس واقعے کی تردید کی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ سلطان محمود کو اپنی مدح میں شاہ نامہ لکھوانے کی فرصت اور ہوش ہی نہیں تھی۔ اس کی عمر ہندوستان میں ہندوؤں کے خلاف اور اپنے ہاں اقتدار پرست غداروں اور ایمان فروشوں کے خلاف لڑتے گزر گئی۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ سلطان محمود چاہتا تھا کہ ایسا شاہ نامہ لکھا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو اور آخر میں سلطان محمود کا ذکر اس طرح آئے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کفرستان تک پہنچایا، اور سلطان کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے آئے۔ لیکن فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا وہ شہنشاہوں اور سلطانوں کی مدح سرائی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ سلطان محمود نے اس شاہ نامے کو قبول نہ کیا۔ بہرحال یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فردوسی کے شاہ نامے کا واقعہ سلطان محمود کو رسوا کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ سلطان محمود کے متعلق مختلف مورخوں اور تاریخ دانوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اختصار سے پیش کیا جاتا ہے۔ سلطان ہٹ کا پکا تھا، اپنا ارادہ پورا کر کے رہتا اور مخالفت کم ہی برداشت کرتا تھا، لیکن اپنے افسروں کے مشوروں اور تجاویز پر اور ان کے ذاتی مسائل اور امور پر غور کرتا اور کام کی کوئی تجویز رد نہیں کرتا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے افسر اس کا نام ہمیشہ احترام سے لیتے رہے۔ سلطان خویش پرور نہیں تھا، وہ وزارت اور دیگر عہدے صرف انہیں دیتا تھا جو ان کے اہل ہوتے تھے۔ سلطان کے 7 بیٹے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کی خصوصی نگرانی کرتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی پرائیویٹ زندگی اور مشاغل پر نظر رکھنے کے لیے تربیت یافتہ جاسوس مقرر کر رکھے تھے جو سلطان کو باقاعدگی سے رپورٹیں دیتے رہتے تھے۔ کوئی بیٹا کہیں بھی کوئی ناروا حرکت کرے سلطان اسے بڑی سخت سزا دیتا تھا۔ سلطان اپنی پرائیویٹ زندگی میں اسلامی اصولوں کی پابندی کرتا تھا۔ ترکمان کے خوبصورت غلام ابو النجم ایاز کے ساتھ سلطان محمود کی محبت کو شاعروں اور قصیدہ گوؤں نے رومانی رنگ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایاز بے شک خوبصورت تھا، لیکن اس کے ساتھ سلطان کی محبت اس کی غیر معمولی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے تھی۔ ایاز کی قابلیت اور فرض شناسی سے متاثر ہو کر سلطان نے اسے ایک صوبے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ سلطان جتنا دانشمند تھا اتنا ہی بہادر تھا۔ میدان جنگ میں جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہوتا وہاں سلطان خود آگے ہو کر حملہ کرتا تھا۔ اس کی ذاتی شجاعت کا یہ اثر تھا کہ اس کے سپاہی انتہائی مایوس کن حالات اور دشواریوں میں بھی ایسی بے جگری سے لڑتے تھے کہ متوقع شکست فتح بن جاتی تھی۔ سلطان عدل و انصاف کے معاملے میں بڑا سخت تھا۔
کسی کا اس کے ساتھ خون کا رشتہ یا کسی کا اونچا عہدہ اور رتبہ سلطان محمود کے عدل و انصاف کو موڑ توڑ نہیں سکتا تھا۔ سلطان محمود کے اپنے بیٹے مسعود نے ایک تاجر سے قرض لیا اور مقررہ مدت گزر جانے پر ادائیگی سے پس و پیش کرنے لگا۔ تاجر نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا۔ مسعود اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ سلطان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے عدالت میں نہیں بلایا جائے گا۔ اس نے طلبی پر قاضی کے سامنے جانے سے انکار کر دیا۔ سلطان کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے بیٹے کو گرفتار کروا کے عدالت میں بھیجا۔ قاضی نے اس سے قرض واپس دلایا اور جرمانہ بھی عائد کیا۔ علی نستگین فوج کا اعلیٰ افسر تھا۔ اس نے اسلام کے منافی ایک حرکت کی۔ سلطان کے حکم سے اسے سر عام کوڑے لگائے گئے۔ عامل نیشاپور نے اپنے رتبے اور سرکاری حیثیت کے رعب میں ایک عورت کے مکان پر قبضہ کر لیا۔ عورت نے سلطان محمود سے شکایت کی۔ سلطان نے عامل نیشاپور کے رتبے اور حیثیت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے سر عام کوڑوں کی سزا دی اور سرکاری حیثیت سے برطرف کر دیا۔ سلطان محمود نے فقہ پر خود ایک کتاب لکھی تھی اور علماء کو دربار میں جمع کر کے ان سے فقہ اور نظام شریعت پر کتابیں لکھوائی تھیں۔ سلطان مذہب کا پابند تھا، نماز باقاعدگی سے پڑھتا اور ہر صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے کیا کرتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں اپنی جائیداد کی مالیت اور نقد رقم پر 2.5% زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا۔ زکوٰۃ کی رقم اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کسی علاقے میں زلزلے اور سیلاب وغیرہ سے تباہی آ جائے تو زکوٰۃ کی یہ رقم ہی متاثرہ علاقوں کی امداد اور آباد کاری کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ ذاتی جیب سے غریبوں اور معذوروں کی مدد کیا کرتا تھا، طلباء کو وظیفے دیتا تھا۔ ہندوستان پر حملوں کے لیے جاتا تو بہت سے لوگ رضاکارانہ طور پر ساتھ چلے جاتے اور لڑائی میں حصہ لیتے تھے۔ سلطان ان رضاکاروں کو فوج کی تنخواہ کی نسبت زیادہ تنخواہ دیا کرتا تھا۔ لڑائی کیسی ہی خوفناک صورت کیوں نہ اختیار کر لے اور دشمن کا دباؤ کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، سلطان محمود تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ وہ حج کے لیے ترستا رہا، لیکن مجبوریاں ایسی تھیں کہ اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ حاجیوں کے جو قافلے حج کو جاتے اور آتے تھے ان کی حفاظت کے لیے فوجی دستے بھیجا کرتا تھا۔ بدو قافلوں پر حملے کرتے تھے۔ سلطان نے ڈاکوؤں کے سرداروں کے ساتھ یہ سودا کر لیا تھا کہ حاجیوں کے قافلے پر وہ حملے نہ کریں، اس کے بجائے غزنی کے خزانے سے رقم لے لیا کریں۔ سنی عقیدے کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ سلطان نے افسر مقرر کر رکھے تھے جو ان لوگوں کو سزا دیتے تھے جو سنی عقیدے کے خلاف کوئی نیا عقیدہ پھیلاتے پکڑے جاتے تھے۔ باطنی اور قراستی عقیدوں کے پیروکاروں اور مبلغوں کو وہ بڑی سخت سزائیں دیتا تھا، پھر بھی باز نہ آتے تو انہیں سر عام سزائے موت دی جاتی تھی۔ باطل عقیدوں کے ساتھ مبلغوں کو سلطان نے زندہ جلا دیا تھا۔ اس نے باطنی قراستی فرقوں کی تمام کتابیں سارے ملک کی تلاشی لے کر جمع کی اور آگ لگا دی۔ سلطان نے ہندوستان میں ہندوؤں کو کبھی بھی اسلام قبول کرنے کا حکم نہ دیا۔ یہ کام عالم اور مبلغ کرتے تھے جو سلطان کی فوج کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اس نے ہندوستان میں ویران مسجدیں آباد کی اور نئی مسجدیں تعمیر کی اور مبلغوں سے کہا کہ وہ ہندوؤں کو اسلام سے روشناس کرائیں۔ سلطان کی فوج میں جو ہندو دستے تھے ان کے لیے غزنی میں اس نے مذہبی آزادی کا حکم دے رکھا تھا۔ اس سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو مسخ کر کے اسے رسوا کرنے اور زر و جواہرات کا لٹیرا ثابت کرنے میں ہندوؤں کے علاوہ ان مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے جو عہدوں، اقتدار، زر و جواہرات اور سلطانی کے خواہش مند تھے۔
ہم یہ ایک اور بت شکن پیدا ہوا کا سلسلہ پیش کر رہے ہیں۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور آپ کے نوجوان نسل کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں کہ کہانی تفریحی انداز میں لکھی جائے، اس میں سنسنی خیزی اور سسپنس ہو اور یہ جذبات میں ہلچل مچا دے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہانیاں اس قومی جذبے کو بھی زندہ و بیدار کریں گی جسے ہمارے ملک میں ذہنی لذت مہیا کرنے والی فحش کہانیوں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ عنایت اللہ التمش۔ اور ایک بت شکن پیدا ہوا۔ 1 نومبر 971 عیسوی بمطابق 10 محرم 357 ہجری کے روز امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرد مجاہد پیدا ہوا جسے تاریخ بت شکن کے خطاب سے پہچانتی ہے۔ یہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ 10 صدیاں گزر گئی ہیں، محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، وہ پیغام زندہ ہے جو وہ غزنی سے لے کر اس وقت ہندوستان میں آیا تھا جب یہ کفرستان تھا اور یہاں برہمن اور اس کے خداؤں کی بتوں کی حکمرانی تھی۔ یہ وہ عظیم پیغام تھا جو خدائے ذوالجلال نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں دیا تھا۔ یہ پیغام ایک شمع تھی جسے غار حرا کی تاریکی نے نور بخشا تھا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد خدا کے رسول ہیں، اور یہ بھی کہ کوئی انسان کسی انسان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، عظیم پیغام زندہ ہے، سومناتھ زندہ ہے، ہندوستان کے وہ سارے مندر، وہ بت کدے زندہ ہیں جن کے بت غزنی کے محمود نے توڑ کر باہر پھینکے اور ان کے پجاریوں سے کہا تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت انسان کے خدا نہیں ہو سکتے، ان میں خدائی کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں کہو کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے کر دے۔ بتوں کے ٹکڑے نہ جڑ سکے، محمود کے ٹکڑے نہ ہو سکے۔ محمود نے ان ٹکڑوں کے اوپر سے اپنی فوج گزاری، پیادہ بھی سوار بھی۔ اس نے تھانیسر میں بھی یہ مظاہرہ کیا، سومناتھ میں بھی کیا۔ برہمن کے خدا اسلامی فوج کے پاؤں تلے پس کر مٹی کے ذرے اور پتھر کے ریزے بن گئے۔ پھر محمود غزنی میں مر گیا۔ ہندوستان کے مندروں کی گھنٹیاں اور شنکھ بج اٹھے۔ برہمن نے ٹوٹے ہوئے بتوں کی جگہ نئے بت کھڑے کر دیے۔ پورے 1000 سال بعد دسمبر 1971 میں اسی ہندوستان سے اپنی بت کدے سے یہ آواز اٹھی، ہم نے اسلامی شجاعت اور روایات کا بت توڑ دیا ہے۔ گزرے ہوئے ماہ و سال میں ہمارے کئی اور بت ٹوٹ گئے ہیں، ایمان کا بت، قوی کردار کا بت، وقار کا بت، روایات کا بت، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کا بت۔ ہمارا کوئی بت سلامت نہیں رہا۔ برہمن کے بڑے ہی حسین بتوں نے ہم پر ایسا طلسم طاری کیا ہے کہ ہم سب بھری مٹی کے بت بن گئے ہیں جنہیں خود پیدا کردہ آندھیاں کھاتی اور اڑاتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ مسجدیں جو محمود غزنوی نے یہاں بنائی تھیں وہ ویران ہیں، وہ بت خانے جو اس نے ویران کیے تھے وہ آباد اور پر رونق ہیں، اور بت یہ تانے دے رہے ہیں کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ باطل کے بت توڑنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ حق کا بت کس طرح ٹوٹتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ماضی کے ان تاریک گوشوں کو کھوجنا ضروری ہے جن تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی، اور چونکہ ان گوشوں تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی اور سچائی اتنی گوشوں میں ہوتی ہے، اس لیے باطل ان گوشوں پر تاریکی کے زیادہ دبیز پردے ڈال دیتا ہے کہ سچائی دبی رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ باطل شکنی کی تاریخ کا چہرہ مسخ ہوا، اور آج کے دور کے 2 کلمہ گو تاریخ والوں نے
اور آج کے دور کے دو کلمہ کو تاریخ والوں نے بھی لکھ دیا کہ محمود غزنوی کو زر و جواہرات اور خزانوں سے دلچسپی تھی، اور بت اس لیے توڑتا تھا کہ ان کے اندر زر و جواہرات اور بیش قیمت ہیرے بھرے ہوئے تھے جو ہندو عقیدت کے طور پر ان میں ڈالتے تھے۔ سومناتھ کے بت کے متعلق بھی یہی کہا گیا، مگر غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بت اندر سے کھوکھلا نہیں ٹھوس تھا۔ محمود غزنوی نے اسے 8 ٹکڑوں میں توڑا اور پھر باہر پھینکا، جہاں اس کی فوج نے نفرت کے اظہار کے لیے ان 8 ٹکڑوں کے کئی ٹکڑے کیے، پھر پوری فوج انہیں مسلتی ہوئی گزر گئی۔ باطل دروغ سے دروغ پاتا ہے، اور جب باطل شکنوں کی اولاد دروغ کو برحق مان لیتی ہیں تو حق کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ تاریخ کے تاریک گوشوں میں جھانکیے، 1000 سال پہلے کی عینی شاہدوں کی تحریر پڑھیے۔ یہ تحریریں بجھی بجھی سی ہیں، مگر غور کرو تو کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ بکھری بکھری کڑیاں بھی ملتی ہیں، جنہیں ایک دوسری سے ملاؤ تو اس دور کے کئی واقعات کا پس منظر روز روشن کی طرح چمکتا سامنے آ جاتا ہے۔ تاریخ کا چہرہ بگاڑا نہیں جا سکتا، تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جس مٹی میں شہیدوں کا خون اور مظلوموں کا خون رچ بس جاتا ہے، اس مٹی کے ذرے بولتے ہیں۔ شہیدوں اور مظلوموں کی روحیں مٹی کو زبان دے دیتی ہے۔ پاک مٹی کی آواز سننے کے لیے ایمان کی بصیرت درکار ہے۔ اس آواز کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ میں اللہ کا نور ضروری ہے۔ ایمان کی بصیرت نہ ہو، دل و دماغ میں اللہ کا نور نہ ہو، تو ہم اللہ کے دھتکارے ہوئے ان لوگوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں جن کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیا ہے اور دماغوں کو سرم بہر کر دیا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عذاب کس قدر